ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے سب سے بڑی چنوتی تھی میسور کا لیجنڈری لیڈر ٹیپو سلطان۔ جب ٹیپو سلطان کے سب عہدیداروں اور وزیروں نے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو ٹیپو سلطان اکلوتے فوجی کی حیثیت سے انگریز کی ہزاروں کی فوج کے سامنے تلوار لہراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کے ایک مشیر نے کہا، سردار آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کون ہیں، شاید اس وجہ سے انگریزوں کی فوج پیچھے ہٹ جائے۔ ٹیپو سلطان نے یہاں پہ ایک تاریخی جملہ کہا۔ ٹیپو سلطان نے کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے سب سے بڑی اور آخری رکاوٹ تھی۔ جب انگریز نے ٹیپو سلطان کی لاش قلعے کے باہر دیکھی تو انگریز نے کہا، اب برصغیر ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کون تھا اور کیوں ٹیپو سلطان کے ہوتے ہوئے انگریز ہندوستان پر حکومت کرنے میں ناکام رہے، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ان سب رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ ہے 1760 میں ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم۔ دہلی سے 22 کلومیٹر دور اس شہر میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے۔ اس شہر کے ایک مینار نما جیل میں ایک ننھا لڑکا آری کی مدد سے جیل کی سلاخیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ وہیں پہ بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی حیرت زدہ آنکھوں سے اپنے بھائی کو یہ سب کرتے دیکھ رہا ہے۔ آخر کار اس لڑکے نے جیل کی سلاخیں کاٹ لی اور ایک رسی کی مدد سے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لاد کر جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لڑکا چھپ چھپا کر اپنے باپ حیدر علی کے پاس پہنچ گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میسور کے راجہ کے سپر سالار حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان کی۔ یہ ننھا لڑکا ٹیپو سلطان تھا اور اس کا باپ حیدر علی اپنوں کی سازش کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اس کے چلتے 1 سال کے اندر حیدر علی میسور کا راجہ بن گیا اور ٹیپو سلطان بنا ولی عہد۔ حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت جنگوں اور سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان میسور کا نیا راجہ بنا، لیکن باپ سے ملے ہوئے ورثے میں جو مسائل اور جنگیں تھیں ان کا سامنا ٹیپو سلطان کو بھی کرنا پڑا، لیکن ٹیپو سلطان کوئی عام بادشاہ نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان کو بچپن سے ہی ان مشکل حالات سے لڑنے کے لیے فولادی جسم اور خطرناک ترین جنگی حکمت عملی سے لیس کیا گیا تھا۔ دینی تعلیم کا جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان کو سائنسی اور جنگی تعلیم بھی دلوائی گئی، جس میں اس نے اتنی مہارت حاصل کی پہلی راکٹ سازی کا موجد بنا۔ حکومتی معاملات میں اتنا ذہین اور دور اندیش تھا، میسور کے ایک مزدور کی آمدن ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں باقی ہندوستان کے مزدوروں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ میسور میں نہری نظام کی ایسی فصیل بنوائی کہ میسور ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں سونے کی چڑیا بن گیا۔ جنگی معاملات میں اتنا ماہر تھا کہ 16 سال کی عمر میں حیدر علی ٹیپو سلطان کا باپ ٹیپو سلطان کو اپنے مشیر کے طور پر جنگوں میں لے جایا کرتا تھا۔ معاشی اصلاحات اس لیول پہ کی کہ میسور پورے ہندوستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز بن گیا۔ کچھ ہی عرصے میں ٹیپو سلطان کی دور حکمرانی میں میسور ہندوستان کا دولت مند ترین ریاست بن گئی۔ دولت اور معاشی استحکام کی فراوانی دیکھ کر میسور کے دشمنوں کی لال کیوں نہ ٹپکتی۔ ٹیپو کو حیدر علی کے دور سے ہی 3 دشمنوں کا سامنا تھا، جس میں کمپنی سرکار یعنی انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی، مرہٹے، نظام حیدرآباد دکن۔ یہ تینوں ٹیپو سلطان کے دشمن تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے میسور ان کے ہتھے لگ جائے۔ کمپنی سرکار کا ہیڈ کوارٹر مدراس میں تھا اور شمال میں ٹیپو کو مرہٹوں کا سامنا تھا اور تیسری طرف نظام حیدرآباد دکن۔ ان تینوں لالچی دشمنوں کے ساتھ صلح اور معاہدے کی تو کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی ٹیپو سلطان نے صلح پسند اور ایک بہترین حکمران ہونے کے ناطے کئی بار کمپنی سرکار سے معاہدے کیے جو کبھی بھی پایا تکمیل کو نہ پہنچ پائے اور اس کے چلتے ٹیپو سلطان کو کئی بار جنگ لڑنا پڑی۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو ٹیپو سلطان کو اپنے باپ حیدر علی سے ورثے میں ملی تھی۔ انگریزوں نے میسور پر حملہ کر دیا، جس کے لیے میسور کا شیر خور لیڈر ٹیپو سلطان پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ جنگ شروع تو ہوئی، لیکن ٹیپو سلطان کی بہترین حکمت عملی اور بے پناہ بہادری کی وجہ سے انگریزوں میں صف ماتم بچھ گئی اور ٹیپو سلطان یہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔
کیونکہ سلطان نے ایسے بہترین حملے کیے کہ انگریز بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بنگلور کے قلعے میں موجود کمپنی سرکار کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگلش فوج نے اپنی ہار دیکھ کر ٹیپو سلطان سے معاہدے کی درخواست کی اور صلح نامہ ہو گیا۔ اگر ٹیپو سلطان یہ صلح نامہ نہ کرتا تو کمپنی کے ہیڈ کوارٹر مدراس تک بھی رسائی حاصل کر چکا ہوتا۔ 1784 یعنی 1784 میں معاہدہ قلم بند ہوا۔ اس ہار نے انگریزوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور انگریز اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے مختلف حربوں کو استعمال کرنے لگے۔ ایسے میں ان کے ہاتھ سلطان کی ایک کمزوری لگی۔ چونکہ سلطان اصول پسند آدمی تھا، چاہے کمزور ہوتا یا طاقتور، کوئی بھی شخص اگر غلطی کرتا تو سلطان اسے سزا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے دربار میں ہی کچھ غدار اٹھنے لگے۔ انگریزوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو کمپنی سرکار نے ان غداروں کی بولی لگانا شروع کر دی۔ محل میں موجود سلطان کے غدار ساتھی، جنہوں نے پیسے کو وفاداری پر ترجیح دے کر اپنا نام غداروں کی فہرست کے ماتھے پر لکھوایا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا گورنر جنرل لارڈ کارنوالیس، جس کے سامنے ٹیپو سلطان کے سب غدار اپنی بولیاں لگوایا کرتے تھے، جن میں اہم کردار جو آج تک لعنت کا تاج اپنے سر پہ سجائے ہوئے ہیں، ٹیپو سلطان کا وزیر خزانہ میر صادق اور اس کے ساتھ پورنیا تھا۔ لوگ آج بھی ان کی قبروں پر صرف جوتے اور پتھر مارنے کے لیے ہی جاتے ہیں۔ سلطان کے درباریوں کو اپنے ساتھ ملا لینے کے باوجود بھی گورنر جنرل پر ٹیپو کی اتنی دہشت تھی کہ وہ جنگ میں سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس لیے اس نے مرہٹھوں اور نظام آف دکن کو اپنے ساتھ ملایا اور سابقہ معاہدوں کو توڑتے ہوئے میسور پر چڑھائی کر دی اور میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ لیکن حالات کیسے بھی ہوں، شیر دل ٹیپو کی ہمت کے سامنے سب گھٹنے ٹیکتے تھے۔ اسی بدولت سلطان نے جوابی حملے کر کے انہیں بنگلور میں ہی گھیر لیا۔ غداروں کے نئے آقوں سے وفاداری کی بدولت انگریز بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ٹیپو کو ہرانے کی خواہش پھر بھی نہیں گئی۔ کارنوالیس اب ایک لمبا چکر کاٹ کر سرنگا پٹم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ڈر اور تھکان کی وجہ سے فوج بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے لارڈ کارنوالیس کو واپس لوٹنا پڑا۔ ٹیپو شیر کی طرح سامنے سے وار کرنے والا تھا، اس لیے بھاگتی فوج کو جانے دیا اور کسی حد تک ایک غلطی ثابت ہوئی کہ ٹیپو نے سانپ کو پوری طرح نہیں مارا۔ کارنوالیس مرہٹوں اور نظام دکن سے جا ملا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ سرنگا پٹم کا گھیراؤ کر لیا۔ سلطان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے سلطان نے معاہدے کی پیشکش کی، اس میں سلطان کو میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپیہ تاوان کے طور پر دینا پڑا۔ اپنوں کی غداری اور یہ جنگ ہارنے کا ٹیپو سلطان کو کافی بڑا صدمہ لگا اور وہ انگریزوں سے بدلہ لینے کی سوچتا رہتا تھا۔ اس کے لیے ٹیپو سلطان نے کافی جنگی حکمت عملی اور اپنا ذہن لڑایا کہ کسی طرح وہ انگریزوں سے اس ہار کا بدلہ لے سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ انگریزوں سے اس ہار کا بدلہ نہیں لے گا، نہ تو وہ بیڈ پہ سوئے گا نہ ہی کوئی اور کام کرے گا۔ اس لیے وہ چٹائی پہ سویا کرتا تھا، نت نئی حکمت عملی اور سوچ بچار کیا کرتا تھا کہ بدلہ کیسے لے۔ ایسے میں ٹیپو سلطان نے ایک پلان بنایا۔ انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن اور تاریخ کے بہترین سپر سالار فرانس کے عظیم لیڈر نیپولین سے ہاتھ ملا لیا۔ ادھر کمپنی سرکار میں کھلبلی مچ گئی کہ ان سے لڑنے اور ٹیپو کی مدد کرنے نیپولین ہندوستان آ رہا ہے۔ جب نیپولین 1798 میں مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو کمپنی سرکار نے بوریا بستر باندھ لیا کہ نیپولین زمینی راستے سے برصغیر پر آئے گا، لیکن بدقسمتی سے جب انگلش بحریہ نے فرانس کی فوج کو ہرا دیا تو کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹیپو کو اب فرانس سے مدد آنے کی بھی امید ختم ہو چکی تھی اور وہ چاروں طرح سے دشمنوں میں گھر چکا تھا۔ اس میں کمپنی سرکار کا نیا گورنر جنرل لارڈ ویلز بن گیا، جس نے آتے ہی ٹیپو سے جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ برطانیہ سے نئے فوجی دستے منگوائے گئے اور مرہٹوں اور نظام دکن کی مدد سے میسور پر حملے کے لیے چڑھ دوڑے۔ ایسے میں ستم یہ ہوا کہ ٹیپو کے اہم سپر سالاروں نے کمپنی سرکار سے ہاتھ ملا دیا اور میسور کے قلعے کی کمزور دیواروں کی نشاندہی کر دی۔ قلعے پر موجود فوجیوں کو وزیر خزانہ میر صادق اور پورنیا نے تنخواہ دینے کے بہانے اپنی جگہ سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کو اس جگہ پر حملہ کر کے قلعے کے اندر گھسنے میں کافی آسانی اور مدد ملی۔ ایسے میں ہی ایک اور بہت برا حادثہ ہو گیا۔ غداروں کی جانب سے یہ افواہ ٹیپو سلطان تک پہنچائی گئی کہ ٹیپو سلطان کے توپ خانے کا انچارج سید غفار شہید ہو چکا ہے۔
لیکن جب اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے سید غفار کی طرف ٹیپو سلطان گیا، ٹیپو سلطان کے غداروں نے محل کے دروازے اپنے مالک کے لیے بند کر دیے۔ اس پر ایک اور بڑا سانحہ یہ تھا، جتنے بھی سپر سالار انگریزوں کا نمک چاٹ چکے تھے، انہوں نے میسور کی فوج کو انگریزوں کی فوج پر حملہ کرنے سے روک دیا، اور ایسے ایک ایک کر کے ٹیپو سلطان کی حکومت کی ایک ایک بنیاد کو ہلا دیا گیا۔ اصل میں تمام غداروں اور محافظوں نے شیر میسور کے ہاتھ باندھ کر بے بس کر کے شیر میسور کو دشمنوں کے سامنے ڈال دیا تھا، لیکن وہ شیر کا جگر رکھنے والا ٹیپو سلطان ان تمام مشکلوں کے باوجود بھی محل کے باہر اپنے چند ایک محافظوں کے ساتھ اس نے ٹھان لی کہ آخری بار وہ انگریزوں سے دو ہاتھ کرے گا۔ کمپنی سرکار کی ہزاروں کی فوج کے سامنے ٹیپو سلطان اپنے 15 سپر سالاروں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور تلوار لہرا کر اس نے یہ بتا دیا کہ ہندوستان کا یہ سپوت تمام غداریوں اور تمام دھوکوں کے باوجود بھی اکیلا لڑنے کی ہمت رکھتا ہے۔ انگریز فوج کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ٹیپو سلطان محل کے سامنے ان سے لڑ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان نے جافشانی کے ساتھ تلوار چلائی اور دھڑوں کے دھڑے کمپنی سرکار کے فوجیوں کے گرانے لگا۔ ایک عام فوجی کی حیثیت سے لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان کو کئی گولیاں لگیں، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ جب وہ زمین پر گرا پڑا تھا تو ایک انگریز افسر آگے بڑھا اور ٹیپو سلطان کی پیٹی کے ساتھ اس نے جب ہیروں کی ایک مالا دیکھی تو اس ہیروں کی مالا کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، لیکن شیر کا جگر رکھنے والا ٹیپو سلطان ابھی زندہ تھا اور اس نے تلوار کے وار سے اس انگریز افسر کی ٹانگ کاٹ دی۔ اس پر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے سر میں گولی ماری اور ہندوستان کا یہ سب سے بڑا جنگی ہیرو آخر کار جام شہادت نوش کر گیا۔ 4 مئی 1799 کا یہ تاریخ دن ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، جب ایک شیر دل نوجوان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا۔ ٹیپو سلطان کی عمر شہادت کے وقت 49 سال تھی، اس لیے انگریزوں نے اس بڑے سپر سالار کا اتنا بھرم رکھا کہ اسے 49 توپوں کی سلامی دی۔ یہ ہندوستان کا مشترکہ ہیرو تھا جسے مسلمانوں اور ہندو دونوں ہی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 2009 میں انڈین گورنمنٹ نے ٹیپو سلطان کے خاندان کو ٹیپو سلطان کی تمام تر جائیدادیں واپس لوٹا دی اور وہی عزت و احترام بحال رکھا جو ایک بادشاہ کے لیے شان شایان تھا۔